ہے جو ایک سچے دل سے نیشنل اسمبلی کے مقاصد کے ساتھ اور نیشنل یوتھ اسمبلی کے مقاصد کے ساتھ ہمیشہ اپنے اندر مطالعے کی عادت پیدا کرنے کر کے اپنی حیثیت کے مطابق انسانیت اور ادب کی خدمت کروں گا۔ دیکھو جی، حق نیوز کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ زین رحمان۔ آج نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑے ہوئے یہاں پہ نیشنل یوتھ اسمبلی کا ایک چھوٹا سا اجلاس جو کہ حنان علی عباسی صاحب کی صدارت میں یہاں پہ رکھا گیا۔ یوتھ کو اکثر ہم الیکشنز کے اندر دیکھتے ہیں، جلسوں کے اندر دیکھتے ہیں، مختلف کاموں کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن بڑا زبردست قسم کا پلیٹ فارم ہے نیشنل یوتھ اسمبلی جو کہ یوتھ کو موڈیفائی کرتا ہے، یوتھ کو ان کا راستہ دکھا کے ان کو ایک جگہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور آج جو سیشن یہاں پہ آیا ہے، یہاں پہ جو سیشن ہونے جا رہا ہے، اس سے آنے والی نسل جو ہمارے ساتھ اس ٹائم یوتھ یہاں پہ موجود ہے ان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے نیشنل یوتھ اسمبلی کے پریزیڈنٹ حنان علی عباسی صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج کا جو یہ اسپیشل قسم کا ارینجمنٹ یہاں پہ کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت سے۔ مجھے بتائیے گا، نیشنل اسمبلی کے اندر ہم سارے موجود ہیں آج اور بڑی تعداد میں ٹیم آپ کے ساتھ آپ کی موجود ہے یہاں پہ، یوتھ یہاں پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس سیشن سے ان کو کیا سیکھنے کے لیے ملے گا اور ان فیوچر جب یہ باہر جائیں گے لوگ یہ کیسے گروم اپ ہو سکتے ہیں؟ زین، ہم جو پاکستانی ہیں نا وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے ایون جو ڈینٹر پینٹر ولڈر بنانے کے لیے بھی نا اب تکنیکی ادارے بن گئے ہیں، لیکن لیڈرشپ ٹریننگ جو سب سے اہم ہے، جن کے ہاتھوں میں آپ اپنی قومی تقدیر کے فیصلے دیتے ہیں، اس کے باضابطہ ادارہ جاتی اسٹرکچر کی بہت کمی محسوس رہی ہے۔ یعنی ایک ہی آپ نے پارلیمنٹ نے ایک ہی ادارہ تشکیل دیا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز پپس، اور پارلیمنٹ کو جو فیوچر لیڈرز کی ایک نرسری پرووائڈ کرنی تھی، دنیا بھر میں بیک اپس رہے ہیں۔ یعنی کینیڈین یوتھ پارلیمنٹ کو دیکھیں تو وہ 1975 میں وجود میں آ گئی تھی۔ جب ہم نے پائنیئر کیا نیشنل یوتھ اسمبلی کو تو ہمارے پیش نظر یہ خیال تھا کہ کارکنیت پروڈیوس ہو رہی ہے، یعنی ملک بھر میں سیاسی جماعتیں مواقع تو دے رہی ہیں لیکن ایک ایکسرسائز بہت بڑی ہے۔ آپ کی کسی سیاسی جماعت سے افیلیشن بھی؟ قطعاً نہیں ہے، ہم ایمان کی حد تک غیر سیاسی ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ تو عشق ہمارا اس کام سے ہے، وہ کام یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ تفریق اور تقسیم کے بجائے تعلیم کی سطح پہ آگے آ سکے اور ان کے اندر رغبت یعنی جو موٹیویشن کا عنصر ہے وہ زیادہ ہو۔ وہ دنیا کے بیسٹ پریکٹسز کو دیکھیں، بایوگرافیز کو دیکھیں، دنیا کے بیسٹ جو ڈسپلن پارلیمنٹری ادارے ہیں ان کے اوپر ریاض کریں، اور اس کے بعد ایک ایسا جو تربیتی لیڈر جو یہاں سے بن کے جائے، جب وہ پارلیمنٹ میں آئے یا جب وہ CSS کرے تو اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہو، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اس نے جو موک اسمبلی کا کام کیا ہو وہ جب ریل اسمبلی کے سٹرکچر میں ڈھلے تو اس کے حیران کن نتائج ملیں، پورے پاکستان کو ملیں، دنیا بھر میں پاکستان کا سبز لالی پرچم بلند ہو۔ اور ہمارے پیش نظر جو ذہن سب خیال ہے کہ جیسے ڈاٹس پہ آپ نے بچے دیکھے ہوں گے پہلے شروع میں لکھنے کی مشق کرتے ہیں، یعنی اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن کی یا جو پارلیمنٹری پریکٹسز کی ہم وہ لکیریں ابتدا میں ان کے اوپر اپنا حروف لکھنے کی مشق کر رہے ہیں۔ ایک دن ہم اتنے پکے ہاتھ بنا لیں گے کہ جو پاکستان کے اندر جو لیجسلیٹو دھارے کے اندر جو لوگ آتے ہیں، جیسے جو لوگ میڈیا نگری میں آتے ہیں یا جو لوگ پاکستان میں ابلاغ کے علاوہ قانون و انصاف اور مختلف شعبہ زندگی میں کام کریں گے، ان کو ہم تربیت کے موتیوں سے مزین کر دیں اور ان کے اندر ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیں کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب ایٹ رائٹ ٹائم، کہ جو موضوع آدمی جس کام کے لیے اس کو بر وقت اس کام کے اوپر جو ہے وہ ٹاسک اسائن کر دیا جائے اور پھر حیران کن نتائج لیے جائے۔ اور اس وقت دنیا کو گلوبل لیڈرز کی ضرورت ہے جو ماڈرن میڈیا مینجمنٹ جانتے ہوں، جو لیجسلیٹو بزنس ہے اس کو ڈرافٹنگ ایبلٹیز جن کی ہوں۔ تو یہ جو لیڈرشپ کی جو نرسری ہمیں فیوچر کے چیلنجز سے ہم آہنگ ضرورت ہے، میرا خیال ہے کہ ہم وہ کام کرنے کی حقیر جسارت کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا ٹوٹل اس ٹائم آپ کے ساتھ کتنی تعداد ہے لوگوں کی جو یوتھ ہے آپ کے ساتھ، وہ کتنی ہے پورے ملک میں؟ پورے پاکستان سے ہے یا؟ ہاں جی، نیشنل یوتھ اسمبلی کو تاریخ کا پہلا لائسنس ایوارڈ ہوا۔ اب وہ لائسنس ملنے کے بعد ہم نے 61 ضلعی حکومتوں کے ساتھ باضابطہ شراکت کر کے ضلعی اسمبلیوں کے اندر اجلاس منعقد کرنے کی ملکی تاریخ میں پہلی بار روایت ڈالی۔ اس سے پہلے یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ نوجوانوں کو جو جلسہ گاہ میں پانی بجلی کے انتظام پہ یوز ہوتے تھے، اب وہ لیجسلیٹو بزنس کر رہے ہیں اور وہ خود سے اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ امیجن کر رہے ہیں۔
اور اس میں کوئی ہم نے ان سے کوئی مالی وسائل نہیں لیے. ایک جو ممبر ہے جو وہ منتھلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ خاکروب کے روز کی تنخواہ بھی نہیں بنتی. سمجھ بات. تو یہ اس کا ہم نے بیسٹ فائنینشیل ماڈل جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایسا سیلف ریلائنٹ دھارا تشکیل دے دیا جو پورے ملک میں کراچی سے خیبر تک 40,000 کے قریب نوجوانوں کی زندگی میں ایک فیصلہ کن اور ایک تعمیری تبدیلی لا چکا ہے. تو یہ یہاں سفر رکنا نہیں ہے, بلکہ یہ جو تربیت حاصل کر کے لوگ آگے جائیں گے, یہ پاکستان کو ہر شعبہ زندگی میں ایسے لوگ فراہم کریں گے جو حقیقی لیڈرز کا درجہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. دیکھنے والی یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے NYA کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے, ہم نے جو ماڈرن میڈیا مینجمنٹ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے نیشنل یوتھ اسمبلی کا اپنا جو فیس بک پیج بنایا ہے دی NYA, اس کے اوپر 1.25 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. اور اسی طرح یوٹیوب پہ ہمارا NYA آفیشیل نام سے جو چینل ہے اس کے اوپر ہم کافی کریٹیو کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور اب اس کے اندر ایک بہت زیادہ آپ کو پھرتی نظر آئے گی, اب متحرک ہوتے نظر آئیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کووڈ ڈسپلن کی وجہ سے جس کی آج مجبوراً ہم باہر یہاں اجلاس منعقد کر رہے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو اس طرح سے یہ جو ٹائم ہمیں مل رہا ہے اس کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر نوجوانوں کو پروڈکٹیو مقاصد کے لیے گیدر کر سکیں. چونکہ جو ڈیجیٹل کوکین ہے جو اس وقت ہمارے ہتھیلی میں ایک دنیا ہے, وہ دنیا ہم نے محسوس کیا ہے کہ نوجوان غیر ضروری چیزوں پہ جو ہے الجھ گئے ہیں. PUBG آ گئی ہے, اس سے پہلے چیزیں ہیں جو برین اور بیہیویئر کو بیڈلی افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس میں ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک اپنا لیڈرشپ سلیبس تشکیل دیں, اور وہ سلیبس جو ہے وہ نوجوانوں کے ذہنوں پہ دستک دے, اور وہ مستقبل میں نوجوانوں کے لیے پروڈکٹیو کچھ کام کر سکے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ کاظم اسماعیل میر. کہاں سے سر؟ آزاد کشمیر مظفر آباد. کیا ڈیزگنیشن ہے آپ کے پاس؟ میں اسٹیٹ لیڈر آزاد جموں کشمیر کا ہوں, نیشنل یوتھ اسمبلی سے. کیسے ریپرزینٹ کیا آپ نے نیشنل یوتھ اسمبلی کو آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیں, یہ تو ایک بڑا لمبا سفر ہے جو ہم نے نیشنل اسمبلی کے ساتھ طے کیا, اور ایک وزیرستان بھی گئے؟ جی بالکل, وزیرستان کا بھی موقع ملا ہمیں جانے کا. مطلب میں آپ کو شروع سے بتاؤں تو میں ایک بالکل وہ نوجوان تھا جو میرے خیال سے اسکول میں آگے آ کے بول بھی نہیں سکتا تھا, لیکن جب پلیٹ فارم میں جڑے اور اپنی بھی تھوڑی فیلنگ تھی, اپنے ملک سے بھی تھی, اپنے کنٹری سے بھی تھی, تو آگے جانے کا شوق تھا. تو اس پلیٹ فارم نے مجھے وہ بوسٹ دی ہے جو میں شاید کبھی نہ بھول سکوں. اور آج الحمدللہ ہماری آزاد کشمیر کی تمام ضلعوں میں ہماری نیشنل اسمبلی کی شاخیں ہیں, اور ماشاءاللہ وہ کام ہو رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس پلیٹ فارم سے ہمارے یوتھس کر رہے ہیں. عوام میں گٹھی کی آپ نے؟ الحمدللہ عوام. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی پازیٹیو کام کیے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, ہوپ کمپین کی. جب ہم نے غریبوں کے لیے ہوپ کمپین لانچ کی تو ہمیں ڈر تھا کہ ہم اس کے پیسے کدھر سے اکٹھے کریں گے. نیت نیک تھی, تو جب ہم سنگل نکلے تو الحمدللہ ایک ٹیم بنی, اور اب تو آپ جس ضلع میں بھی جائیں نیشنل اسمبلی کا نام لیں تو لوگ آپ کو پہچانیں گے کہ یار ہاں آپ. تو ہم نے مطلب سوشلی جو لائف ہے ہم نے اس کو سوشلی لائف میں لے کے گئے آزاد کشمیر میں, چاہے وہ صفائی مہم ہو, چاہے وہ کسی غریب کی مدد ہو, چاہے وہ اسکولس کی جو بچے ہیں جو اپنی وردی کے بکس نہیں خرید سکے, وہ ہم نے اس طرح یوٹیلائز کیا آزاد کشمیر میں. اور وہ نام بنایا کہ اب ماشاءاللہ کہ ہمارے نیشنل اسمبلی کا کوئی بندہ جب ہماری AJ کے اسمبلی میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس کی نمائندگی کو مانا جاتا ہے, اس کی بات کو سراہا جاتا ہے. میں اگر آج ادھر کھڑا ہوں تو یقین کریں کہ میں یہ جو سارے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ ممبرز, یہ پورے پاکستان سے ہیں, یہ بنچ آف فلاورز ہیں جن کا میں بھی ایک حصہ ہوں. تو الحمدللہ جب ان کی بیک ہوتی ہے نا آپ کے ساتھ, تو جب آپ ادھر بات کرتے ہیں تو آپ کی مانی جاتی ہے بات کو. کیا میسج دینا چاہیں گے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو, دیکھنے والے جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج ہمیشہ ایک ہی ہے کہ اپنی اس نوجوان لائف کو, انسان کو ضائع نہیں کرنا کسی کے پیچھے, کسی ایک فرد کے پیچھے ضائع. آپ نے اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا اور اپنے لیے جینا ہے. اور میرا سب سے یہ چیز ہے کہ یہ جو انان صاحب نے بھی بات کی کہ سیاست کے پیچھے ایک وہ ریوالویشن لگ جاتی ہے نا نوجوانوں کی, کہ کرسی اٹھانی ہے اور ٹینٹ لگانا ہے, وہ نوجوان ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ایک نوجوان اپنی پازیٹیوٹی کی طرف نکلتے تو میرے خیال سے بہت سارے راستے اس کے لیے ہموار ہوتے ہیں, تو اس کو اپنی راہ میں نکلنا چاہیے. آپ سب کو مبارک ہو پہلے کہ آپ میں ایک جذبہ اور ایک اپنا پروفیشن. انہوں نے کہا سیاست کوئی پروفیشن نہیں ہے, سیاست ایک عبادت ہے. اور اگر میں بھی اس میں آیا ہوں تو میں کوئی پروفیشن نہیں ہے میرا, یہ میرا کاروبار, میرا روزگار ایک الگ ہے. یہ ایک خدمت کے جذبے سے, جس طرح آپ لوگ آج جو ہے وہ مختلف شعبہات سے تعلق رکھتے ہو, تعلیم حاصل کر رہے ہو, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی لائر ہوگا, تو وہ آپ کے پروفیشنز ہیں جس میں آپ محنت کر رہے ہو, آپ پڑھ رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک میں وہ ملک آگے جاتا ہے, ترقی کرتا ہے جس میں شعور ہو نوجوانوں میں,
जिसमें समझ बूझ हो, जो एक जज्बे के साथ एक कौम बनकर तमाम रहने वाले पाकिस्तान में जब इकट्ठे होते हैं और उनकी एक सोच होती है और उन्हें पता है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारी खूबियाँ क्या हैं, हमारी खामियाँ क्या हैं, और हमने किस तरह इस दुनिया में एक ऐसी कौम की नुमाइंदगी करनी है, वो कौम, वो लोग जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। तो जो अमन का पैगाम देना है हमने इस दुनिया में, हमने एक रोल मॉडल बनना है इस दुनिया में। हम इस दुनिया में सबसे लेटेस्ट जो किताबी मज़हब है वो हमारा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी, तो हम उनके उम्मती होते हुए जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने इस दुनिया में किस तरह भाईचारे को फ़रोग़ देना है, किस तरह अमन को फ़रोग़ देना है। और फिर आप के अंदर एक और ख़ुसूसियत, दुनिया में बहुत से मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन आप उस वाहिद मुसलमान मुल्क के शहरी हो जो इस्लाम के नाम पर बना है। तो आपको एक और इनफरादियत अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने आपको एक और ख़ुसूसियत से बख्शा है कि आप उस मुल्क के शहरी हो जो इस्लाम के नाम पर बनने वाला वाहिद मुल्क है आजकल के दौर में। तो आप और मुझ पे, हम सब पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हमने, चाहे किसी भी शोबे में हम काम करते हो, सबसे पहले हमने वो बुनियादी असूल सीखने हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमें बताए, जो उनकी सुन्नत है। वो सबसे पहली चीज़ जो है वो है मेहनत, अनथक मेहनत, मुखलिस होना, ईमानदारी के साथ। और माशरा वही तरक्की करता है जिसमें इंसाफ हो। अमन भी जब आता है जब इंसाफ हो। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपने अपनी ज़िंदगियों में एक नॉर्मल इंसान अल्लाह ताला पैदा करता है और उसके बाद वो मर जाता है। आपने अपने अंदर ये सोचना है कि आप वो लोग हो जो बेहतरी के लिए माशरे में आए हो। आप सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आपने जो है वो पढ़ना है और पैसे कमाने हैं, चला जाना है। आप ये अपने अंदर, आपने ये चीज़ महसूस करनी है कि आप इसलिए आए हो कि आपने इस दुनिया में अमन कायम करना है, आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, आपने ये जो अनजस्टिस, जो नाइंसाफ़ी वाला माशरा है, इसके अंदर इंसाफ लेके आने की कोशिश करनी है। आपने जो ख्वाब था हमारे बुज़ुर्गों का, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना, उस मकसद में आपने भी जदोजहद करनी है। तो फिर हम जो है वो एक ऐसा पाकिस्तान जो इस्लामी फ़लाई रियासत इंशाल्लाह बनेगा, बनने जा रहा है, उसमें आपने भी रोल मॉडल अपना लेके आना है, अपना किरदार पेश करना है। इसके अंदर आज नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। आज आपको पता था कि इस्लाम के नाम को टेररिस्ट के साथ जोड़ा गया, तो आप देख रहे हो कि किस तरह आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। मुसलमान अमन के दाई हैं, मुसलमान वो हैं जो हक़ और इंसाफ का साथ देने वाले हैं, मुसलमान वो हैं जो कमज़ोर का साथ देते हैं, जो जालिम के आगे खड़े होते हैं। तो आपने भी देखना है हालात को कि किस तरह पहले हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने एक सेकुलर चेहरा होता था, किस तरह लोग समझते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, हिंदुस्तान एक पुरअमन मुल्क है। लेकिन आज वक्त ने साबित किया कि इस खित्ते के अंदर जो अमन को सबसे बड़ा ख़तरा है वो आज हिंदुस्तान की वो क़यादत है जो हिंदुआना सोच के आगे लेकर परवान चढ़ रही है। सेकुलर और दूसरे जो छोटे मज़हब हैं, आज उनको जो है वो ज़बरदस्ती वहाँ पर हिंदू बनाने की एक जो सोच और फिक्र लेकर जो आगे चल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज एक्सपोज किया हिंदुस्तान को, आज पूरी दुनिया में पैगाम दिया है कि मुसलमान जो है वो पुरअमन है। जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया को दिखाया, और आज पूरी दुनिया उसका मसख शुदा चेहरा देख चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े बड़े दुनिया के जो वो ममालिक जो पहले हिंदुस्तान का साथ देते थे, आज ये बात कहने पे मजबूर हैं कि दहशत गर्दी जो है वो पाकिस्तान में चाहे फैलाई जा रही हो, चाहे दूसरी जगह पे हो, वो उसमें इस खित्ते में हिंदुस्तान मुलविस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो है हाइब्रिड वॉर शुरू है। तो नौजवानों, आपने सोशल मीडिया में भी अपना टूल इस्तेमाल करना है अपने आप को, और पाकिस्तान को यकजा करने के लिए, एक कौम साबित करने के लिए आपने दुश्मनों का जो है वो नैरेटिव पे को चेंज करना है। आज जो ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप लोग मुस्तकबिल हो पाकिस्तान का, इंशाल्लाह आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं पूरी मुसलमान उम्मा की। तो आप
मैं अक्सर लोगों को, नौजवानों को बताता हूँ कि आप वो नौजवान हो जो पूरी मुसलमान उम्मा में सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क में नौजवान हैं तो वो पाकिस्तान है। 65% आबादी का हिस्सा आप लोग हो। तो आप लोगों ने ज़िम्मेदारी के साथ अपने अपने शोबे में काम करना है। इंसाफ की इस जंग को जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो शुरू की थी, वो उस जंग का सिपाही बनना है आपने। और आपने मसावात कायम करने के लिए, अमन कायम करने के लिए, कमज़ोर का साथ देने के लिए, और ये जो हमारा मुल्क है, आप यकीन करें ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि हम इसको इदारे इसके मजबूत करें, इसके अंदर मेरिट लेके आएँ, इसके अंदर जो है वो इंसाफ का बोलबाला हो। तो मेरी आप तमाम से भी गुजारिश होगी कि आज आपने जो हलफ लिया है आप इसकी पासदारी करोगे, आप अपने मुल्क का नाम रोशन करोगे। और आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जिस फील्ड में भी हैं आपने उसमें मेहनत करनी है, और अल्लाह ताला कभी भी मेहनत जो है वो किसी की भी रायगाह नहीं जाता। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप लोगों में से लोग लीडर्स बनेंगे, अपनी अपनी फील्ड्स में इंशाल्लाह आगे जाएंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे, अपने इलाके का भी, अपने वालदैन का भी और इस्लाम का भी।